ہیں اور اس کے بچے خوشحال ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یقینی طور پر ماؤں کو اپنی زندگیوں میں ایک خاص درجہ اور عزت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں کی دعا خدا کے حضور انبیاء کی مانند پہنچتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے نبیوں کی دعا خدا کی پاک حضوری میں پہنچتی ہے، ایسے ہی ایک بچے کے لیے اس کی ماں کی دعا خدا کی پاک حضوری میں پہنچتی ہے۔ اور جب ہم اپنی ماں سے دعا لیتے ہیں تو یقینی طور پر پھر ہماری زندگی میں برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہماری جو ماں ہے اس کا ہماری زندگی میں کتنا زیادہ کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جسمانی ماں اور روحانی ماں دونوں کے حوالے سے جانیں گے۔ روحانی ماں کے حوالے سے بھی جانیں گے اور جسمانی ماں کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ ہماری جسمانی وہ ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد سے وہ ہماری فکر کرتی ہے۔ جنم دینے کے بعد ہی سے وہ ہماری فکر، بلکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو تبھی وہ ہماری فکر کرنا شروع کرتی ہے۔ اپنی خوراک کا خیال رکھ کر اور اپنا دھیان رکھ کر وہ اصل میں ہمارا خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کپڑوں کا ارینج کیا جائے، ہمارے لیے خوراک کا ارینج کیا جائے، اور جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ ہماری ماں سے ہمیں ملتا ہے۔ اور ابھی تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو تب تو مائیں جو ہیں وہ خود گیلے پہ سو جاتی تھی لیکن بچوں کو خوشی کی جگہ پہ رکھتی تھی، یعنی کہ خود تکلیف برداشت کرنا لیکن بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ خود تکلیف برداشت کرنا لیکن بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور یہ ماں کا وتیرہ ہے۔ اور اس وجہ سے اور کئی اور وجوہات کی وجہ سے ہمیں ماں کو ہمیشہ سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی دوران میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہماری روحانی ماں ہے اور جس کا نام ہے پاک ماں کلیسیا، جس نے ہمیں جنم دیا۔ تو اس ماں کو بھی آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے بہت سی مائیں بنا رکھی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ماں کو یاد رکھیں جس نے ہمیں جنم دیا، روحانی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے۔ جسمانی لحاظ سے ہمیں جنم دینے والی ہماری اپنی ماں ہوتی ہے، اور روحانی طور پر ہمیں جنم دیا پاک ماں کلیسیا نے۔ بے شک ہم بہت سی کلیسیاؤں میں بڑھ چکے ہیں اس وقت، لیکن جس کلیسیا نے ہمیں جنم دیا، جس کلیسیا سے ساری دنیا نکلی ہے، اور جہاں سے ایک ہی کلیسیا سے سارے لوگ باہر آ گئے نا، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی زمانے میں، کوئی کسی زمانے میں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے لیے کون سا چرچ منتخب کرتا ہے، آپ کو گرجے کون سا جانا چاہیے۔ آپ عموماً لوگوں سے سنیں گے تو لوگ کہیں گے جی خدا کا گھر ہے جتنے مرضی لوگ، آپ سے پوچھیں نا کہ آپ فلاں چرچ گئے تھے تو جواب ملے گا جی خدا کا گھر، اتنے بھی عبادت ہو رہی۔ تو ساری جگہوں پہ اگر عبادت ہی ہو رہی ہے یا تمام خدا کے گھر ہیں اور تمام جگہ ایک جیسی ہیں، تو پھر تفرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جو اکارڈنگ ٹو بائبل ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور جہاں پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ کوئی تو ایسی ہماری ماں ہے جو حقیقی ماں ہے۔ ہمیں اس ماں کو آج پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ
آپ پہلے پرانے عہد نامے میں تسنیہ شرح کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں ہی آیت کو دیکھ لیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ پرانے عہد نامے میں کیا تھا، پھر ہم وہاں سے نئے عہد نامے کی طرف موو کریں گے۔ لکھا ہے، تو جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا چن لے گا کہ وہاں اپنا نام رکھے، تو تم جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے وہاں لے جایا کرو، یعنی اپنی سونپی قربانیاں اور اپنے ذبیحے اور اپنی دائرکیاں اور اپنے ہاتھ کے ہدیے اور اپنی وہ نیک منتیں جو تم خداوند کے لیے مانو، اور خداوند اپنے خدا کے آگے خوش ہو۔ تم اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں اور تمہارے غلام اور تمہاری گاؤں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے شہروں میں، کیونکہ اس کا کوئی حصہ یا میراث تمہارے ساتھ نہیں۔ آگے 13ویں آیت میں خدا کا کلام کہتا ہے، خبردار، کیا کہتا ہے؟ خبردار، ایسا نہ ہو کہ تو اپنی سونپی قربانیاں جس جگہ کو دیکھ لے وہیں گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی سونپی قربانیاں جس جگہ کو دیکھ لے وہیں پہ گزرانے۔ یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے کہ خداوند تمہارا خدا تمہارے علاقے میں جس جگہ کو چن لے کہ وہاں پہ آپ اپنا نام رکھے، آپ نے وہیں پہ جایا کرنا ہے۔ خبردار اگر آپ نے ایسا کیا کہ جون سی جگہ پہ آپ نے دیکھی آپ نے یہاں پہ بھی تو خدائی ہے، یہ بھی تو عبادت گاہ ہے، خبردار ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے، اور میں آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں کہ پرانا عہد نامہ تسلسل ہے نئے عہد نامے کا، یعنی کہ وہاں سے ہم ایک ترتیب کو جانتے ہوئے خداوند خدا کی پاک مرضی کو پہچانتے ہیں۔ اور وہاں پہ خدا نے کہا کہ آپ کے سارے قبائل میں سے جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا چن لے گا کہ وہاں پہ اپنا نام رکھے، آپ نے اس جگہ کو ڈھونڈ کر وہاں پہ جایا کرنا ہے۔ خبردار اگر آپ نے ایسا کیا کہ جون سی مرضی جگہ کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بھی خدا کا گھر ہے، جیسے کہ سامری۔ اب سامریوں کا کیا سلسلہ تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر چونکہ عبادت کی ہے، لہذا ہم بھی اس پہاڑ پر عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کی کلیسیاں کئی کہتی ہیں کہ شروع کے رسولوں نے فلاں جگہ پہ بھی عبادت کی، فلاں جگہ پہ بھی، تو ہم بھی جہاں مرضی عبادت کر سکتے ہیں، خدا نے کوئی نظام نہیں ٹھہرایا ہوا۔ تو آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا نے کون سا نظام ٹھہرایا، اور ہمیں نئے عہد نامے کے مطابق کون سے چرچ جانے کی ضرورت ہے، اور کس چرچ میں حقیقی معنوں میں خدا کی مرضی موجود ہے۔ کیونکہ خدا ایک ہے، یسوع ایک ہے، تو اس کے چرچ بہت سے نہیں ہو سکتے۔ جب خدا ایک ہے، یسوع مسیح ایک ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے چرچ بہت سے ہوں؟ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ بہت سے لوگ آئیں گے، بہت سے لوگ آئیں گے، معجزات دکھائیں گے، بڑے بڑے کام کریں گے، اور اگر ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس حد تک وہ معجزے دکھائیں گے کہ برگزیدہ جو ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن آپ نے پہچاننا ہے، آپ نے یہ جاننا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا نے کون سا چرچ خود بنایا؟ جیسے پرانے عہد نامے میں خدا کہتا ہے کہ میں ایک جگہ کو چنوں گا اور وہاں پہ اپنا نام رکھوں گا، تو کیا ایسا ہی سلسلہ خدا نے نئے عہد نامے میں بھی دیا؟ تو آج کے کلام میں ہم نے دیکھا، جب ہم نے یوحنا رسول کی معرفت انجیل پڑھی تو اس میں کیا ہم نے دیکھا؟ اس میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد پترس رسول کو کہتے ہیں کہ اے پترس، یوحنا کے بیٹے،
کیا تو ان سب میں سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ یسوع مسیح باقاعدہ طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ خدا نے ان میں سے ایک کو چن لیا تاکہ اس پر اپنا پیار کے نام رکھے۔ جیسے وہاں پہ 12 قبیلے تھے اور ان میں سے چن لیا گیا ایک جگہ کو، ایسے ہی یہاں پہ دیکھیں کہ 12 شاگرد ہیں اور یسوع مسیح نے ان 12 میں سے ایک کو چن لیا۔ آپ اگر دیکھیں میرے ساتھ رہیں تو ہم دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں، اور لکھا ہے میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اب یہاں پہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں سینٹ پیٹر پر یعنی کہ پترس رسول پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ ایک شخص کو چن لیا گیا کہ اسی پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اگر باقی کلیسیاں ہوں گی اور وہ اس پر نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے وہ میری طرف سے نہیں، کیونکہ میں اپنی کلیسیا اس پر بناؤں گا، اس کا مطلب ہے اور بھی کلیسیاں ہوں گی، لیکن جو میری کلیسیا ہوگی وہ اس پتھر پر ہوگی، یعنی کہ وہ پترس پر ہوگی۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اس کا مطلب تھا سارے شاگرد۔ تو پھر یوحنا رسول کی معرفت جو ہم نے انجیل پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح باقاعدہ طور پر کہہ دیتے ہیں کہ کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ تو پھر وہاں پہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ایک بار پھر یوحنا کو پترس رسول کو چنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہی پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور آپ ہی نے میرے پیروں کو چلاؤں گا۔ جیسے کہ یوحنا 1 باب اور اس کی 42ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا وہ اسے یسوع کے اندریاس کے ان کے بھائی یسوع کے پاس انہیں لاتے ہیں کہ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پترس کہلائے گا۔ جب یہ کہ وہ آتے ہیں تبھی انہیں چن لیا جاتا ہے، اور چننے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ خدا نے ان پر اپنی کلیسیا کو بنانے کے متعلق سوچا۔ جب آغاز ہوتا ہے یہ کہ جب رسول اپنا پیغام دے رہے لوگوں تک، تو تب خدا نے ابھی اپنا چرچ باقاعدہ طور پہ نہیں بنایا، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی شروع میں لوگ تھے اور شروع میں بہت سے چرچز موجود تھے اور اس طرح سے انطاکیہ میں سب سے پہلے مسیحی لوگ کہلائے، تو خدا نے تو یہ کہا ہی نہیں، خدا نے تو کوئی چرچ خود بنایا ہی نہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا نے واقعی کوئی چرچ نہیں بنایا اور کسی چرچ کو اختیار نہیں دیا، اور یہ جو یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، یہ وعدہ یسوع مسیح نے پورا کر کیا۔ اور ریزن کیا تھی اسے پورا کرنے کی، اور اتنا لیٹ کیوں کیا، اتنی دیر بعد پورا کیا؟ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ باقی موجود تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی کی اور آج تک مخالفت جاری۔ ایسا نہیں ہے کہ مخالفت جاری نہیں ہے، کیونکہ جو مخالف ہیں وہ ہمیشہ مخالف ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کی کلیسیا کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں انہیں یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ وہ خدا کی پاک کلیسیا کے خلاف کام کرے، لیکن ہم نے اپنے مدر چرچ کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہنا ہوتا ہے، اور یہی ہماری برکت ہے، یہی ہماری برکت ہے۔ معجزات کے متعلق نہ سوچیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ معجزہ نہیں ہوتا؟ کتنے زیادہ معجزات ہیں، معجزات کے پیچھے نہیں بھاگیں، بات ہے کہ آپ خدا کے قانون کے پیچھے بھاگیں، جو اس نے سلیکٹ کیا، جو اس نے چنا، آپ اسی کے پیچھے بھاگیں، اور یہی آپ کی صحیح والی عبادت ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا
کہ پطرس رسول پر خدا نے سوچا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، تو پطرس رسول پر ہی خدا نے اپنی کلیسیا بنائی، اور کیسے بنائی، کب بنائی اور کس طرح سے بنائی، اور خدا کا پلان کیسا ہے اور وہ پلان کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے اس نے کام کیا، آج ہم اس پوری بات کو سیکھیں گے تاکہ ہم پورے طور پر اس بات کو جان جائیں کہ واقعی جو کلیسیا خدا نے کہی تھی پطرس رسول پر بنانے کے لیے، وہ کلیسیا کب، کیسے اور کس طرح سے بنی، اور پھر اگر ہم اس کلیسیا کے رکن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کی کلیسیا کے رکن ہیں، اور اگر ہم اس کلیسیا کے رکن نہیں ہیں، کسی اور کلیسیا کے رکن ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم مسیح کی کلیسیا کے رکن نہیں، ویسے کلیسیا کے رکن ہو سکتے ہیں۔ تو مسیح کی کلیسیا کا رکن کہیں نہ کہیں آپ کو ہر لحاظ سے ہونے کی ضرورت، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں اس حد تک بدعتیں بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا۔ لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، مصیبت میں ہیں، وہ سوچ نہیں پا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کہاں پہ جاؤں، کس چرچ میں جاؤں، کدھر جا کے عبادت کروں، کہاں جا کے صحیح معنوں میں خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے، اور کون سا چرچ خداوند کی پاک مرضی کے مطابق ہے، اور کس چرچ کو خدا نے خود بنایا۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پطرس رسول ہی ایسے شخص ہیں جن پر خدا نے اپنی کلیسیا کو بنایا اور جس کے متعلق یسوع مسیح نے فرمایا۔ پہلی بات تو یہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے، لیکن جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ پطرس رسول جو ہے وہ پطرس کا مطلب ہوتا ہے لوڑا۔ میں نے کہا کسی بندے نے مجھے کہا وہ کسی بڑے ڈاکٹر کا شاگرد تھا، میں نے کہا خدا آپ کو عقل دے، آپ جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اس کے خلاف اس حد تک آپ کے اندر حسد ہے اور اس حد تک آپ کے اندر نفرت ہے کہ آپ پطرس رسول کو روڑا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہ ایسی تعلیمات، اس طرح کی باتیں آج اس دور میں موجود ہیں، یہ کہ بدعتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے، اس سیکوینس کو دیکھیں گے جو خدا نے کیا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنی بادشاہی بحال کروں گا، یہ کہ آسمانی بادشاہی کا پیغام دیا تھا، اور شاگرد پوچھتے بھی تھے کہ کیا ابھی آپ آسمان کی بادشاہی بحال کریں گے؟ تو یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا کہ ان وقتوں اور زمانوں کا صرف آپ ہی کو پتہ ہے، وہ جب چاہے گا تو زمین پر وہ اپنی بادشاہی کو بحال کرے گا، یعنی کہ وہ اپنا چرچ بنائے گا، وہ چرچ جو اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہودا کے علاقے بیت لحم میں پیدا ہوا۔ یہودا کا جو علاقہ ہے، یعنی کہ یہودیہ کا جو علاقہ ہے، وہ ایک پروونس ہے، یہ ایک صوبہ ہے، اور جس حکومت کے اندر وہ آتا ہے، جس بادشاہت کے اندر وہ آتا ہے، وہ روم کی بادشاہ، یہ کہ رومی حکومت کا ایک صوبہ یہودیہ، اور یہودیہ کا ایک چھوٹا شہر بیت لحم، جس میں یسوع مسیح کیا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی یا تو بیت لحم سے، یہ کہ یروشلم سے، یہودیہ کے علاقے سے سٹارٹ ہونی چاہیے، یا پھر ان کی بادشاہی روم سے سٹارٹ ہونی چاہیے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، متی رسول کی مارک پر لکھی گئی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 42ویں آیت میں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہودیوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے خدا کی بادشاہی کو لے لوں گا اور کسی اور قوم کو دے دوں گا جو اس کے حق کو ادا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وعدہ کر دیا گیا کہ میں
یہاں سے بادشاہی اٹھاؤں گا، یعنی کہ یروشلم سے، اور کسی اور بادشاہی یعنی کہ کسی اور قوم کو وہ بادشاہی سونپ دے گا، اور وہ قوم مسیحی قوم ہوئی، اور مسیحی قوم کو یہ کیسے بادشاہی سونپی گئی، اب ہم اس کے تسلسل کو دیکھیں۔ تو سب سے پہلے سینٹ پیٹر یعنی کہ مقدس پطرس جو ہیں وہ روم کے پہلے بشپ ہیں، مقدس پطرس، اور ان کا جو دورانیہ ہے وہ سن 42 سے لے کر 67 تک ہے، 42 to 67۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یعنی کہ ان کے فوراً بعد ان کے جانشین سینٹ لینس جو 67 سے 78 تک ہیں، پھر انالکرس جو کہ 78 سے 90 تک ہے۔ یہ لگاتار ایک سلسلہ ہے، اور 32ویں جو سینٹ پیٹر سے نیچے جو 32ویں بشپ ہیں وہ ہیں سینٹ ملتیریس، یہ 32ویں بشپ ہیں۔ یہ کہ اصل میں بشپ آف روم نہیں، پاپا اعظم اصل میں وہ بشپ ہیں، لیکن عقیدت کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں، پوپ، پاپا اعظم۔ اب یہ تسلسل کسی کلیسیا میں موجود، سینٹ پیٹر سے لگاتار نیچے بشپ صاحب لگاتار، اور ٹھیک 32 بشپ جب ہو جاتے ہیں اور یہ 32 کے 32 شہید ہوتے ہیں، 32 کے 32 کیا ہو جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نارمل ڈیتھ حاصل کی ہو یا جس کی عام حالت میں موت ہوئی ہو، تمام کے تمام قربانی دیتے ہیں، اور 32 قربانیوں کے بعد، 32 شہداء کے بعد 33ویں نمبر پہ جب بشپ آتے ہیں جن کا نام ہے بشپ سلویسٹر، سینٹ سلویسٹر، جو 314 میں آتے ہیں۔ تو جو ہی ان بشپ صاحب کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس دوران میں جو بادشاہ تھا وہاں پہ روم میں، اس بادشاہ کا نام تھا کانسٹینٹائن ون، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیتھولک چرچ تو کانسٹینٹائن نے بنا دی، تو کانسٹینٹائن ون جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ بادشاہ ہیں روم میں، اور انہوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا۔ سینٹ سلویسٹر جب بشپ ہیں، جب سے یہ پوری سسٹم بنا، تو تب کانسٹینٹائن نے مسیحیت کو قبول کیا، اور مسیحیت کو قبول کرتے ہی سینٹ سلویسٹر پہلے بندے ہیں جو شہید نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا کہ روم جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لیے چن لیا۔ اب ذرا غور کریں، یسوع مسیح کی عمر کتنی، 33 ہے، کتنی 33 سال۔ یسوع مسیح کی عمر کتنی ہے، 33 سال، 32 شہداء، 33واں شخص چن لیا۔ بڑی ترتیب ہے، بہت ترتیب ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا 10 بشپوں کے بعد، یعنی کہ 10 شہداء کے بعد خدا اپنی کلیسیا کا آغاز کرتا ہے۔ خدا نے کلیسیا کا آغاز کیا 32 شہیدوں کے بعد، اور 32 شہداء پر یہ کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ شہداء پر بنیاد ہے۔ کون سی ایسی کلیسیا ہے جو شہیدوں کے خون سے بنی ہو؟ کون سا ایسا چرچ ہے جس نے قربانیاں دے کر اسٹیبلش کیا ہو اپنے آپ کو؟ یعنی کہ شہیدوں کے خون پر اگر کوئی کلیسیا بنی ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے کیتھولک چرچ۔ صرف ایک چرچ ہے۔ 32 بشپوں کی شہادت پر بننے والا یہ چرچ،
جسے کیتھولک چرچ کہتے ہیں، آج لوگوں کے لیے کچھ حکم نہیں رکھتا، کچھ لوگوں کے لیے وہ کہتا ہے جی ایسے بن گیا، ایسے نہیں بنا، ایک ترتیب سے، ایک طریقے سے بنا۔ یسوع مسیح نے اپنی عمر کے لحاظ سے جس ایج میں انہوں نے اپنے اس فکر کو لے کر 33 کے فکر کو لے کر یسوع مسیح نے اس کلیسیا کا آغاز کیا۔ 32 شہداء کے بعد 33واں جن کے سینٹ سلویسٹر، انہیں پھر خداوند نے چنا کہ میں اب اپنی کلیسیا اس پر بنا دیتا ہوں، اور شہداء پر بنی ہوئی کلیسیا یقینی طور پر حقیقی کلیسیا، اور یہ ایک ترتیب سے ہے، یعنی کہ سینٹ پیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے اور پر چل رہی ہے۔ اور یسوع نے کہا تھا کہ میں پترس پر ہی اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور یہ وہ کلیسیا ہے جو سینٹ پیٹر پر بنی ہوئی ہے، اور جسے خدا نے باقاعدہ طور پر بنایا 32 شہداء کے بعد۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا پرانے عہد نامے میں کہ خبردار جس جگہ کو دیکھے اسی کو خدا کا گھر نہ سمجھ لینا، بلکہ وہیں پہ جایا کرنا جسے میں تمہارے سب قبائل میں سے چن لوں گا۔ تو آج بھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہیں پہ جایا کرنا جسے میں نے چنا ہوا ہے، یعنی کہ پترس رسول پر بنائی گئی کلیسیا، وہ چرچ جو پترس رسول پر بنا ہوا ہے، وہیں پہ آپ نے جایا کرنا ہے۔ خبردار تو کدھر ہو گیا، یہ خداوند کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اور یہ بڑی ترتیب کے ساتھ خدا نے فیصلہ دیا ہے، اور اس کا پورا طریقہ کار ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ کہیں جی یہ چرچ آپ کا کب سٹارٹ ہوا، تو وہ کہیں گے جی فلاں بندے نے فلاں سن میں یہ سٹارٹ کیا۔ کسی بھی چرچ سے دیکھیں، کوئی بھی، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بانی موجود ہے جس سے وہ چرچ سٹارٹ کیا۔ واحد ایک کیتھولک چرچ ہے جس کا بانی سینٹ پیٹر، یہ کہ پترس رسول ہے، باقی سب کے بانی ہیں۔ آپ اگر انگلیکن چرچ کو دیکھیں، مارٹن لوتھر ان کے بانی، مارٹن لوتھر نے وہ چرچ سٹارٹ کیا۔ اگر ہم باقی کیلوینزم کو دیکھ لیں، باقی چرچز کو دیکھ لیں، تمام چرچز کے کوئی نہ کوئی بانی موجود ہے، اور وہ کہیں گے کہ فلاں بندے نے یہ چرچ کا آغاز کیا۔ تو اگر اس بندے نے چرچ کا آغاز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسیح کا چرچ بنا ہوا، جس پر مسیح نے بول کے دیا کہ میں اس پترس پر اپنا چرچ بناؤں گا۔ تو آپ کو آج خبردار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے خبردار تو جس جگہ کو دیکھ لے وہیں پہ عبادت کرنا شروع کر۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یسوع مسیح نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرا نام لے کے اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں۔ تو خدا ہر اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے، یہ چرچ بلڈنگ کے علاوہ ہر اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے جہاں پہ ہم عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن عبادت کروائے گا کون؟ عبادت کروائے گا کون؟ وہ جو با اختیار ہے، جسے اختیار سونپا گیا ہے، جو اس اختیاری کلیسیا کے اندر آتا ہے، عبادت وہ کروائے گا۔ اگر عبادت ہوگی، اگر آپ عبادت میں شامل ہوں گے تو پھر آپ کو اسی پیرامیٹر پہ چلنا بھی پڑے گا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو آج ہر ایک کو کہتے ہیں کہ جی یہ بھی خدا کا خادم، یہ بھی خدا کا خادم، یہ بھی خدا کا چرچ، یہاں پہ بھی، انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ خدا نے جو کلیسیا بنائی ہے وہ کون سی ہے اور ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو فتنے ہیں، اسی لیے تو مسائل ہیں، اور ہم نے لوگوں کو معجزوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم لوگ جی بڑے معجزے کرتے ہیں۔ تو کیا معجزے باقی جگہوں پہ نہیں ہوتے؟ 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں، کیا ان میں معجزے نہیں ہو رہے؟ معجزے تو ہر مذہب میں ہوتے، تو پھر تو ہمیں کوئی بھی مذہب اڈاپٹ کر لینا چاہیے، معجزے ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور بڑے بڑے معجزے بھی موجود ہیں۔ آپ ان کلیسیاؤں میں
جو 100% خود پرستی کرتی ہیں، ان جگہوں پہ بھی اگر آپ جائیں، کلیسیاؤں کی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ کے پاس آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایسے معجزے بھی ہوئے ہیں کہ مردے زندہ ہو گئے، ایسے معجزے بھی ہوئے، ایسے کام بھی ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ معجزات نہیں ہوتے۔ معجزات خدا کی کلیسیا ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ خدا کی کلیسیا ہونے کا ثبوت ہے ایک طریقہ، کیونکہ یہ طریقہ خدا نے پہلے دے دیا تھا۔ جب ہم متی رسول کے انجیل دیکھتے ہیں، ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ خدا ترتیب کا خدا ہے، وہ ایک ترتیب ہی سے چلتا ہے۔ اگر تو کسی کلیسیا میں یہ ترتیب موجود ہے، ایک سیکوینس موجود ہے، تو سمجھ لیں وہ خدا کی کلیسیا ہے، اور اگر یہ سیکوینس نہیں موجود ہے تو وہ خدا کی کلیسیا نہیں ہے، کیونکہ خدا جب اپنے بیٹے کی پیدائش کی بات کرتا ہے تو تب بھی ایک ترتیب کی بات کرتا ہے، جب کلیسیا کے جنم کی بات کرتا ہے تو تب بھی ایک ترتیب کی بات کرتا ہے۔ ایک ترتیب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں بڑے واضح طور پر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کیسے ہوا۔ یسوع مسیح ابن داؤد، ابن ابراہیم کا نسل نامہ، پہلے کیا ہے؟ نسل نامہ، اس میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور یہ چلتا گیا۔ اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ تو ایک ترتیب خدا کے کلام کا آغاز، یعنی کہ نئے عہد نامے کا آغاز ہی ایک ترتیب۔ تو اگر ترتیب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ آپ موجود ہیں وہ بھی خدا کی بات مسیح کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ ترتیب ہی موجود نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبادت کی بھی ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب بھی آپ کے چرچ میں موجود ہونی چاہیے، اور آپ اگر اس ترتیب کے تحت نہیں ہیں تو یقینی طور پر آپ خدا کی پاک مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ جتنی مرضی کہتے ہیں جلالی کلیسیا، آپ کے کہنے سے تھوڑی ہو جائے گی، ہوگی تب جب خدا کے پلان کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ پلان کے مطابق ہے، اگر وہ سیکوینس میں آتی ہے تو پھر تو وہ جلالی کلیسیا ہے، اگر سیکوینس میں نہیں آتی ہے تو وہ جلالی کلیسیا نہیں، چور دروازہ ہے، کیونکہ چور دروازے بھی موجود ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے یسوع مسیح نے پہلے ہی کہا ہوا تھا۔ جب یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ صرافوں کے تختے الٹ دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم نے میرے باپ کے گھر کو کیا بنا دیا ہے؟ ڈاکوں کی، یعنی کہ بزنس بنا دیا میرے باپ کے گھر کو۔ آج 99% لوگ بزنس کرتے ہیں خدا کے نام پر۔ 7 لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک منسٹری بنائی۔ منسٹری بنانے سے پہلے کیا سوچا؟ یار ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، اسی میں کر رہی ہے۔ اب منسٹری بنانے سے پہلے کی سوچ کیا ہے؟ کس میں آگے بڑھنا ہے؟ خدا کے کلام میں، خدا میں، یا پیسے میں؟ بڑھنا کس میں آگے؟ پیسے میں۔ سارے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سب لوگوں کے پاس پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، بگلے، سانو اسی بھی پڑھے لکھے ہیں، سانو بھی خدا نے شعور دیتا ہے۔ 7 بندے اکٹھے ہوئے، 7 اشنار کی گاڑی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ ایک گروپ بنا لیا اور پھر انگریز کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا شروع کیا؟ ایک انگریز ڈھونڈنا، ایک انگریز کی مدد 2 3 4 انگریز مل گئے، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ یہی ہے۔ اب یہ والا جو طریقہ کار ہے یہ خدا کا طریقہ کار نہیں۔ خدا اس طرح کی نہ عبادتیں پسند کرتا ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ خدا کیا چاہتا ہے کہ اس ترتیب کے تحت ہم چلیں اور چرچ میں داخل ہوں، کلیسیا کے ممبر بنیں، اور پھر کلیسیا کے ممبر ہو کر خداوند کی خدمت کریں، نہ کہ ہم اپنے طور پر ہی
اپنے ہی آپ ہی مالک ہوں، آپ ہی چیئرمین ہیں، آپ ہی گرجے کے مالک ہیں، آپ ہی سارا کچھ. ایسا نہیں ہے. آپ اس کلیسیا کے اندر آپ کا ایک مقام ہونا چاہیے، ایک ترتیب ہونی چاہیے، اور آپ کو اس کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ تعلق اسٹیبلش ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہے آپ اس کے رکن ہیں تو پاک کلیسیا کے رکن ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر آپ خدا کی پسندیدہ کلیسیا میں شامل. یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں اس بات کو سیکھنا، نہ کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں جو خود پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پیسے پیچھے نہ چل رہے ہیں اسی نہ پیچھے پر چل رہے ہیں. تو دسو تو دو میں کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم میں. وہ پیسے کے پیچھے، آپ ان کے پیچھے. بھائی وہ آپ ہی برکت میں بن رہے ہیں پیسے کے پیچھے، کہاں برکت بھی تو نہیں ہے نا. برکت تو آپ کو وہ دے گا نا جو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، جو خدا کے پیچھے خدا کی کلیسیا میں جسے اختیار ہے برکت دینے کا، وہ آپ کو برکت دے گا تو آپ کو برکت ملے گی. جو آپ ہی نہ سنڈے انہیں کا کوئی برکت دینی، وہ نہ سنڈے برکت دینے کے لیے وہی شخص چنا جاتا ہے جو کھڑا اٹیچ، وہ آپ کو برکت دے گا تو آپ کو برکت ملے گی. روحانی برکتیں ڈھونڈے، جسمانی برکتیں نہ ڈھونڈے. یہ جو شفا ہے یہ بھی جسمانی ہے، روحانی تو نہیں ہے نا. جسم شفا پاتا ہے کہ روحانی شفا کے پیچھے بھاگے، روحانی زندگی کے پیچھے بھاگے، روحانی نعمتوں کے پیچھے بھاگے. جب آپ روحانی نعمتوں کے پیچھے بھاگیں گے تو یقینی طور پر پھر خدا آپ کو جسمانی لحاظ سے بھی طرح سے بھیجپات کرے گا اور جسمانی نعمتیں بھی آپ کو عطا کرے گا. لیکن بھاگنا آپ نے روحانی نعمتوں کے پیچھے. خدا کرے کہ آج مدرس ڈے پر نہ صرف ہم اپنی جسمانی ماں بلکہ روحانی ماں پاک ماں کلیسیا پر بھی غور کریں اور دھیان دیں کہ ہمیں کس کلیسیا نے جنم دیا ہے اور ہم کدھر کو بھاگ رہے ہیں. جنم کس نے دیا ہے اور ہم چلے کہاں گئے. جس نے جنم دیا ہے اس کے ساتھ ہمیں وفاداری نبھانے کی ضرورت ہے. خدا پاک کے کلام کے سلسلے سے ہم سب کو بہت سی برکتوں سے نوازے.